بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار ثلاث خنادق ابعد ما بین الخافقین۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ پیدا فرما دیتے ہیں، اور ان میں سے ہر خندق اتنی بڑی ہے جتنا فاصلہ آسمان و زمین کے درمیان ہے، یعنی آسمان و زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے یہ ایک خندق ہوئی۔ اس طرح کی 3 خندقوں کے فاصلے کے برابر اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان فاصلہ پیدا فرما دیتے ہیں، یعنی اس کو جہنم سے دور فرما دیتے ہیں۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں، مستدرک حاکم اور بیہقی کی روایت ہے۔ اس حدیث کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اعتکاف کی ایک اہم فضیلت بیان فرمائی ہے، اور یہ ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بتائی کہ ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے۔ تو اگر کوئی شخص پورے عشرے کا اعتکاف کرتا ہے تو اس کو کتنی فضیلت حاصل ہوگی، کتنا بڑا اجر نصیب ہوگا، اسی سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے ایک تو اعتکاف کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے اس عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر اعتکاف میں جب انسان بیٹھے تو اعتکاف کے آداب کا خیال رکھنا، مسجد کے آداب کا خیال رکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اعتکاف میں جیسے میں نے کل 2-3 باتیں عرض کی تھیں، ایک مقصد اعتکاف کا یہ بھی ہے کہ انسان کو کچھ خلوت نصیب ہو جاتی ہے، تنہائی نصیب ہو جاتی ہے۔ ہم آج کل اپنی دنیا کی زندگی میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں، ہر شخص اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ اس کو اپنے اعمال پر غور کرنے کے لیے، اپنی زندگی پر غور کرنے کے لیے اس کے پاس 2 منٹ بھی نہیں ہے کہ وہ ذرا یہ سوچے کہ میں اپنی زندگی ٹھیک گزار رہا ہوں، غلط گزار رہا ہوں، میں صحیح راستے پر جا رہا ہوں، غلط راستے پر جا رہا ہوں۔ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے اس چیز کا۔ اعتکاف کی ایک برکت یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کو تنہائی نصیب ہوتی ہے، خلوت نصیب ہوتی ہے، اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر انسان کو سوچنے کا موقع بھی مل جاتا ہے کہ میری زندگی آج تک جو گزرتی رہی ہے وہ کیسے گزر رہی ہے، میری زندگی کتنی شریعت کے مطابق ہے اور میرے کون کون سے کام شریعت کے خلاف ہیں، جس کو محاسبہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، یعنی خود دیکھ لو کہ میرا کون سا عمل ٹھیک ہے، کون سا عمل غلط ہے، اور اپنا محاسبہ کر لو۔ یہ بہتر ہے اس بات سے کہ قیامت کے دن پھر اللہ تمہارا محاسبہ کریں، حساب کریں کہ تمہارا یہ کام ٹھیک تھا، یہ کام غلط تھا۔ اسی کو مراقبہ بھی کہا جاتا ہے، اسی کو محاسبہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس چیز کا بھی اعتکاف میں اہتمام کرنا چاہیے کہ انسان 24 گھنٹے میں کچھ وقت نکال کر اپنی زندگی پر غور کرے۔ یہ انبیاء کی سنت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام وحی کے نازل ہونے سے پہلے جب غار تشریف لے جاتے تھے تو آپ یہی غار حرا میں یہی عمل، یہی عبادت انجام دیا کرتے تھے، اس لیے کہ اس وقت تو شریعت کے کوئی احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اس وقت تو وحی نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی یہ معمول تھا، وہ اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر 5 وقت کی نمازیں پڑھنے لگ جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے لگ جاتا ہے، تو پھر وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید اس دنیا کا سب سے نیک آدمی میں ہوں، اور وہ پھر یہ سمجھتا ہے کہ شاید اب میں نماز پڑھ کے یا عبادت کر کے معاذ اللہ پہ کوئی احسان کر رہا ہوں، اتنا میں نیک ہو گیا ہوں۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، صلی الحائق رکعتین وانتظر الوحی، کہ جولاہے نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد وحی کا انتظار کرنے لگا کہ چونکہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھ لی ہے، اب میں اتنا اعلیٰ درجے پہ پہنچ گیا ہوں کہ اب مجھ پہ وحی نازل ہوگی۔
اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم اس گھمنڈ میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں کہ اپنا محاسبہ نہیں کرتے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا, ہم سمجھتے ہیں کہ بس سب صحیح چل رہا ہے, میری زندگی کا ہر کام بالکل پرفیکٹ ہے, بالکل میں مکمل شریعت پہ عمل کر رہا ہوں. وہ تو جب آپ بیٹھیں گے ایک ایک چیز کو نوٹ کریں گے پھر پتہ چلے گا کہ میری زندگی میں ابھی بھی 24 گھنٹے کی زندگی میں کتنے کام خلاف شریعت ہیں. تو ایک یہ بھی اس کی برکت ہوتی ہے, اعتکاف میں انسان کو تنہائی نصیب ہوتی ہے تو یہ فائدہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے. اعتکاف میں نے کل یہ بات عرض کی تھی کہ جو مسنون اعتکاف ہے اس کے لیے روزہ ضروری ہے. اگر کسی کا روزہ نہیں ہے یا کسی نے روزہ توڑ دیا یا ٹوٹ گیا, ایسے شخص کا مسنون اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا اور اس کو بعد میں ایک دن کے اعتکاف کی قضا کرنی ہوگی. اسی طرح عورتیں جو گھر میں اعتکاف کرتی ہیں ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی بیماری کے ایام سے پاک ہوں. پاکی کی حالت میں اعتکاف کر سکتی ہیں, ناپاکی کی حالت میں نہیں کر سکتی, اس لیے کہ ناپاکی کی حالت میں ان کا روزہ نہیں ہوتا. جب روزہ نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں وہ اعتکاف بھی, مسنون اعتکاف بھی نہیں کر سکتی. ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ اعتکاف کے اندر جو پردے لٹکائے جاتے ہیں اس کے لٹکانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, اچھی بات ہے. انسان کوئی لٹکاتا ہے اپنے آپ کو تھوڑا الگ رکھنے کے لیے کہ میں کوئی عبادت کر سکوں, کچھ کر سکوں, لیکن بعض لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں. خصوصاً گھر میں جو خواتین اعتکاف میں بیٹھتی ہیں تو خواتین اس کو ضروری سمجھتی ہیں کہ اگر میں نے پردہ نہیں لٹکایا تو شاید میرا اعتکاف نہیں ہوگا. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ گھر میں اعتکاف میں بیٹھیں یا مسجد میں اعتکاف میں بیٹھیں تو پردہ لٹکانا ضروری نہیں ہے. آپ کسی بھی جگہ مسجد میں بیٹھ جائیں بس آپ کا اعتکاف شروع ہو جائے گا. اور گھر میں خواتین اپنے لیے جو جگہ مخصوص کر لیتی ہیں وہیں پر رہیں, وہاں پر بیٹھ کے وہ گھر کا کام کاج بھی کر سکتی ہیں. کوئی سبزی کاٹنی ہے, بچے کو دودھ پلانا ہے, کوئی بھی ایسا کام ہے تو اس جگہ پہ بیٹھ کے, اپنے اعتکاف کی جگہ پہ بیٹھ کے وہ گھر کے کام کاج بھی کر سکتی ہے. اور ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں پر کچھ ایسی چیزیں لازم کر دیتے ہیں جو شریعت نے لازم نہیں کی ہوتی. کل مجھ سے ایک خاتون نے مسئلہ پوچھا کہ میں نے پچھلے سال اعتکاف کیا تھا تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا کہ تم جب رات کو سو گی تو تمہارے بالکل جس طرح نماز میں ایک ایک بال چھپا ہوا ہوتا ہے اور بال کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے ورنہ نماز نہیں ہوتی, تو اعتکاف میں سوتے وقت تمہارا کوئی بال نظر نہیں آنا چاہیے ورنہ تمہارا اعتکاف نہیں ہوگا. اس نے کہا میں اعتکاف میں بیٹھی رہی پورا 10 دن مجھے نیند نہیں آئی ہے, اس لیے کہ اتنا اپنے سر کو باندھ کے بالوں کو چھپا کے اس طرح تو کسی کو نیند نہیں آتی. تو میں نے کہا یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے, یہ تو شریعت کا حکم نہیں ہے کہ آپ نے سارے بال چھپا کے سونا ہے. اگر عورت کسی ایسی جگہ پر سو رہی ہے جہاں کوئی غیر محرم نہیں ہے, پردہ ہے, تو وہاں پر تو اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ بال کھول کر یا دوپٹہ ہٹا کر سوئے. شریعت نے تو اس کو اس بات کا پابند نہیں کیا. اب اس کے لیے, اپنی بیٹی کے لیے یا گھر والی کے لیے یا عورت کے لیے اتنا اس کو مشکل بنا دیا کہ آئندہ کے لیے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کر لے گی کہ اعتکاف تو بڑا مشکل کام ہے. تو یہ اپنی طرف سے جو ہمارے لوگ چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں نا, یہی وہ بات ہے کہ سمجھتے ہیں کہ بس میں نیک آدمی ہوں تو شریعت کے ہر حکم میں میری بات اتھارٹی ہوگی, میں نے کہہ دیا کہ لازم ہے تو بس لازم ہوگا. تو شریعت میں تو کسی کی بات اتھارٹی نہیں, اس میں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قرآن و سنت کی بات اتھارٹی کی حیثیت رکھتی ہے. تو اس لیے جب کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو وہ کسی سے پوچھ لینا چاہیے. بلا وجہ کسی کو اتنی مشقت میں ڈال دینا کہ وہ پریشان ہوتا پھرے اور آپ نے اس پر ایک چیز کو لازم کر دیا کہ یہاں پر لازم ہے فلاں ہے, نہیں تو تمہارا اعتکاف نہیں ہوگا. اسی طرح اعتکاف کے اندر خاموش رہنا, بعض لوگ اس خاموش رہنے کو بھی عبادت سمجھتے ہیں کہ بس خاموش رہو. ایک تو یہ ہے نا کہ انسان فضول باتیں کرتا رہے, فضول باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یأتی علی الناس زمان یتحلقون فی مساجدہم ولیس ہمہم الا الدنیا, کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مساجد میں حلقے لگائیں گے اور ان حلقوں میں بیٹھ کر وہ صرف دنیا کی باتیں کریں گے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر تم ایسے لوگوں کو پاؤ تو کبھی ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھنا. یہ صحیح حدیث ہے اور اس پر بہت سخت وعیدیں ہیں مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے پر. ہمارے ہاں ایسا بھی ہوتا ہے مساجد میں کہ کچھ لڑکے اعتکاف میں بیٹھ گئے, کچھ نوجوان اعتکاف میں بیٹھ گئے, اب ان کا پورا گروپ کبھی وہاں سے جو ہے نا پراٹھے آ رہے ہیں, تو کبھی چائے آ رہی ہے, تو کبھی حلیم آ رہی ہے, تو کبھی کیا, بس ایک
اس کو ایک گیدرنگ کے لیے ایک جگہ بنا لی کہ پکنک پوائنٹ ہے ہمارے پاس. تو مسجد میں بیٹھنا ہے جہاں اس کی فضیلت زیادہ ہے, تو وہاں مسجد کے آداب کا خیال رکھنا بھی اتنا ہی اہم ہے. وگرنہ مسجد کی بے ادبی, بے احترامی یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس کا اگر انسان مرتکب ہوتا ہے, بہت سارے لوگ اعتکاف میں اس لیے نہیں بیٹھتے کہ یار یہ نوجوان لڑکے بیٹھتے ہیں, یہ ساری رات گپ شپ لگاتے رہتے ہیں, فضول باتیں کرتے رہتے ہیں, ہمیں تو عبادت کا موقع ملتا نہیں ہے. ہم تو مسجد اس لیے آتے ہیں کہ عبادت کریں, اور ان کی گیدرنگ, ان کی گروپنگ, ان کی جو ہے نا گپ شپ ختم نہیں ہوتی, تو ہم کہاں سے عبادت کریں. تو اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس مقصد کے لیے اعتکاف نہیں کرنا. اعتکاف اس مقصد کے لیے کرنا ہے کہ انسان اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کرے. تو ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہوئے اگر کوئی شخص اعتکاف کرتا ہے, پھر اس میں اس چیز کا بھی اہتمام ہو کہ مسجد کی صفائی ستھرائی کا اہتمام ہو. مسجد کے اندر ایسے گند پھیلا دینا, چیزوں کو منتشر کر دینا جس سے اوروں کو تکلیف ہو یا مسجد کی بے احترامی ہو. اسی طرح اگر کسی پر غسل واجب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جب غسل واجب ہوا ہے تو فوراً جا کر غسل کر لے. ناپاکی کی حالت میں مسجد میں رہنا یہ ناجائز ہے. جیسے ہی غسل واجب ہوا فوراً جا کر وہ غسل کر لے. تو مسجد کے آداب کا بھی خیال کرے. جائز گفتگو کی شریعت نے اجازت دی ہے, جائز حدود کے اندر اجازت دی ہے. اس کو مقصد نہ بنایا جائے کہ بس بیٹھ کے گپ شپ ہی لگانی. کوئی بیٹھتا ہے تھوڑی دیر کے لیے بات چیت کرتا ہے, اس کو شریعت نے اجازت دی ہے اگر جائز حدود میں. اور سب سے اہم بات یہ اسمارٹ فون اور موبائل ہے. اعتکاف کے اندر تو اسمارٹ فون کسی کے پاس ہونا ہی نہیں چاہیے, اس لیے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو اس میں وہ چیزیں نظر آئیں گی جو عام حالت میں کسی عام جگہ میں بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. تو مسجد میں اگر وہ بے حیائی کی چیزیں آپ نہیں دیکھنا چاہتے پھر بھی وہ آپ کو دکھاتا ہے, تو مسجد میں اگر وہ چیزیں دیکھی جائیں گی تو یہ مسجد کی کتنی بڑی بے حرمتی ہے, کتنی بڑی بے احترامی ہے کہ مسجد میں فحش تصاویر یا فحش چیزیں یا اس طرح کی چیزیں اگر اس کے پاس آ رہی ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے, اس کو گھر میں رکھ دیا جائے. اور رکھنا ہے موبائل تو اپنے پاس کوئی چھوٹا سا موبائل رکھ لیں رابطے کے لیے, اس سے رابطہ وغیرہ ہو جاتا ہے. یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان 10 دن بھی گزارے, اپنے آپ کو گھر سے بھی دور رکھے. اعتکاف ظاہر ہے مشقت والی عبادت ہے, اس میں مشقت ہے, انسان اتنا ریلیکس تو نہیں ہوتا. بہت پابندیاں ہیں کہ نکل نہیں سکتے, بلا ضرورت نکل گئے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اتنی پابندیوں میں بھی رہے, اتنا اپنے آپ کو پابند بھی رکھے اور اس کو کوئی فائدہ بھی حاصل نہ ہو, تو یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. اور پھر رمضان کا آخری عشرہ ہو جس میں شب قدر ہے, تو اس سے بڑی کوئی محرومی نہیں. ایک تو وہ شخص ہے جو بیٹھا ہی نہیں, اس کو تو چلو یہ ہوگا کہ میں نہیں بیٹھا. جو بیٹھا ہے اس کو تو یہ بھی احساس ہوگا نا کہ میں نے اعتکاف کیا ہے, اور اعتکاف کرنے کے بعد بھی اگر اللہ کی نظر میں وہ ایسا ہی ہے کہ اس نے اعتکاف نہیں کیا تو اس کی تو ساری محنت ضائع ہو گئی, اور وہ ضائع ان چیزوں سے ہوتی ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے. خصوصاً میں ایک بات یہ عرض کروں گا کہ اعتکاف میں اپنے پاس سیرت کی کوئی کتاب رکھیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں. سیرت پر بڑی اچھی اچھی کتابیں ہیں, مستند کتابیں ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر کسی ایک کتاب کا مطالعہ کر لیں اعتکاف میں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پتہ چل جائے گا کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں, ان کی زندگی کیسی تھی, انہوں نے کیا 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 ہے, ہمیں کیا کیا تعلیمات دی ہیں. بس زبان پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام ہے, اچھی بات ہے, لیکن کچھ ہمیں پتہ نہیں ہے, بالکل اندھیرے میں جیسے جا رہا ہوں انسان. تو اپنے پاس کوئی ایسی, مولانا ادریس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سیرت المصطفیٰ, اور الرحیق المختوم مولانا مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سیرت پر, بڑی اچھی کتاب ہے وہ بھی. کوئی بھی ایک سیرت کی کتاب اپنے پاس رکھیں, قرآن کی تلاوت کریں, اشراق, تہجد, چاشت, صلاۃ تسبیح, تحیۃ المسجد, تحیۃ الوضو, ان ساری چیزوں کے ساتھ جب وقت ملے تو اس کا مطالعہ کریں. دیگر فضول چیزوں کا مطالعہ کرنا, فضول چیزوں میں وقت گزارنا, اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان سیرت کی کسی کتاب کا مطالعہ کر لے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.